اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات ہیں تو اللہ تعالیٰ نے رحمان کے صفت کو یہاں پر اجاگر کیا ہے. اس میں ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کفار قریش اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کی اس صفت رحمان کا انکار کرتے تھے. اسی لیے صلح حدیبیہ کے موقع سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو تو بسم اللہ لکھنے پر مصر ہو گئے اور کہا رحمان اور رحیم کون ہے ہم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس رحمان کا تم انکار کر رہے ہو یہ تمہارے دور کی بات نہیں، پہلے بھی لوگ رحمان کو مانتے تھے. دوسری بات جو اس میں سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں جس گناہ کا ذکر کیا گیا ہے یعنی اتخذ من دونہ آلہہ، خدا کو چھوڑ کر کے دوسرے معبود میں بنا لوں، اگر میں ایسا کرتا ہوں تو رحمان ہمیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے گا. دیکھیے کتنا وہ جملے کا یہ ہے، رحمان کہتے ہیں بے انتہا رحم کرنے والے کو. صحیح مولانا. جو بے انتہا رحم کرنے والی ہستی ہے وہ نقصان پہنچانے پہ آمادہ ہو جائے، اس کا مطلب یہ گناہ بہت ہی عظیم گناہ ہے. اس میں رحمان کے سلسلے میں ایک بات اور آتی مولانا، وہ یہ کہ آپ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تو تھی نا اس اصحاب القریہ جو قریہ والی بستی تھی. جی اللہ تعالیٰ ورنہ اگر ایک رسول بھیجتے، ایک رسول نے دعوت دی، دعوت کی حجت پوری ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو کون روک رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی جو سنت تھی اللہ تعالیٰ تو اس کے حساب سے عذاب نازل کر سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو بندے ہیں یہ سیدھے راستے پر آ جائیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں دوسرا رسول بھیجا. قوم پھر بھی نہیں مان رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ رحمان ہے. پھر ان کے ساتھ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا بلکہ اللہ نے تیسرا رسول بھی بھیجا. یعنی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر رحیم اور رحمان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی جو سنت ہے مولانا، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب قوم بری بنتی ہے، زمین کے اوپر جو فساد جب پھیلتا ہے تو وہ جو قوم یا وہ جو شخص ہے وہ ایک کینسر کی طرح ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے دوسرے بندے ہیں ان کو ان کے اس شر سے اور اس نقصان سے بچائے. لہٰذا اللہ تعالیٰ پھر بحیثیت رحمان بھی جو ہے ان کے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں.